کوشش کوئی ساتن ونن اعظم باللہ بے پرواہی خدا اعظم باللہ. یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کو ہماری فکر ہی نہیں. یہ تو کلمہ کفر ہے. بھائی تم باتیں کیوں کرتے ہو؟ اگر اپنی رحمت بند فرمائے, اپنا فضل روک لے, تو ہم 1 سیکنڈ کے لیے زندہ نہیں رہ سکتے. آکسیجن 1 سیکنڈ کے اللہ بند کر لے تو کوئی زندہ نہیں رہ سکتا جس کا مدار زندگی آکسیجن پر ہو. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں اللہ غنی ہے, تمام عالموں سے غنی ہے, اللہ ان کا محتاج نہیں ہے. اللہ ذوالجلال نے ان چیزوں کو اس لیے پیدا فرمایا کہ کوئی بڑے سے بڑا سائنٹسٹ ہو, فلاسفر ہو, تھنکر ہو, رائٹر ہو, ذہین ہو, جینیس ہو, عقیل ہو, دانا ہو, وہ میری مخلوق کو دیکھ کر, میری یونیورس کو دیکھ کر میرے جلال کو پہچانے, میرے کمال کو پہچانے, میرے نوال کو پہچانے کہ میں کتنا غیر معمولی, الفاظ ہی نہیں ہے, انلیمیٹڈ اوریجنیٹر, کریٹر, لارڈ ہوں. اس لیے سر جیمز نے کیا اچھا فرمایا The Mysterious Universe کے بالکل پہلے ہی چیپٹر میں, A few stars are known that are hardly bigger than the earth. چند ہی ستارے دائرے علم میں آئے ہیں جو بمشکل زمین سے بڑے ہیں. But majority are so large that hundreds of thousands of earths could be packed inside each and leave room to spare. لیکن اکثر ستارے اتنے بڑے ہیں کہ لاکھوں زمینیں ہر ایک میں سما سکتی ہیں, پھر بھی جگہ خالی رہ سکتی ہے. Here and there we come upon a giant star large enough to contain millions of earths. ادھر ادھر ہمیں ایک بڑے ستارے سے صادقہ پڑتا ہے کہ کروڑوں زمینیں اس میں رکھی جا سکتی ہیں, اور کائنات میں ستاروں کی تعداد غالباً سمندروں کے کناروں پر ریت کے دانوں کے بمقدار ہیں. یہ ہے ہمارے گھر زمین کی چھوٹائی. اس فضا میں جب کائنات کی مجموعی جسامت کے ساتھ اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے, اندازہ کیا جائے. Here and there we come upon a giant star large enough to contain millions of earths. The total number of grains of sand on all seashores of the world are the total number of stars in the heavens are probably just like the total number of grains of sand on all seashore of the world. سمندروں کے کناروں پر جتنے ریت کے دانے لگ بھگ اس سے یا اس سے زیادہ heavenly bodies ہیں اجرام سماوی. Such is the littleness of our home. جو ہمارا گھر ہے, جب اس کی چھوٹائی کا تصور کرو in space میں, فضا میں, when measured up against the total substance of the universe. جو اجرام فلکی کائنات میں ہے ان کے ساتھ جب اس کا تقابل ہوتا ہے, it looks just like a tiny speck floating in space. بہت باریک چیز, بوٹ کی طرح, کشتی کی طرح. یہ کیوں؟ تاکہ مومن پر روب چھا جائے. مجدد ملت حضرت مولانا شریف علی تھانے ایک دفعہ انہوں نے ایک بہت بڑے صاحب کمال و کرامات
ولی اللہ حضرت شاہ فضل گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم بھی تھے. دعا کے لیے فرمایا حضرت بہت امور ہیں، بہت کام ہیں، پریشانیاں ہیں، دعا فرمائیں. مدرسے کا بھی معاملہ ہے. تو انہوں نے فرمایا جو عظیم الشان ذات اتنی بڑی کائنات کو چلا رہے ہیں، اس کا انتظام کر رہے ہیں، تو آپ کا مدرسہ نہیں چلے گا، آپ کے مسائل حل نہیں ہوں گے. بس علاج ہو گیا. ہاں ہمارے ذمہ کیا ہے؟ ایفرٹ، کوشش ہے مناسب کوشش ہمارے لیے ضروری ہے. پھر رزلٹس، نتائج اللہ کے سپرد. اب جب ہمارے طلبہ، ہمارے اسٹوڈنٹس کو اسلام کے ساتھ زیادہ شغف نہیں رہا، تعلق نہیں رہا، اس لیے سوسائڈز کے واقعات، خودکشی کے واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، لڑکوں میں بھی لڑکیوں میں بھی. The history of Arabs، ہٹی کہتا ہے کہ پوری دنیا میں سب سے کم جو خودکشی کے واقعات ہیں مسلمانوں میں. کیوں؟ یہ کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، پاپڑ جھیلتے ہیں، پھر کہتے ہیں اتوکل علی اللہ، بس رزلٹ اللہ کے حوالے. یہی سنت رسول ہے. افوض امری الی اللہ، میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں. ہم خدا بنتے ہیں یہ اعظم باللہ، کیا ضرور رزلٹ میرے موافق نکلنا چاہیے، یہ تو خدا بننا ہو. سنا ہے پوری محنت کی جائے اور نتیجہ اللہ کے حوالے. بار بار محنت سے کیا، نتیجہ اللہ کے حوالے. اور اس طرح بندگی ایک نعمت ہے، خداوندی درد سر ہے. یعنی اسی لیے ٹینشن بڑھ گیا ہے، ڈپریشن، مرض کا اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. کیوں؟ ہم نے اللہ کا کام اس کے ساتھ مداخلت کی. ہم چھوٹے ہیں، بڑا اللہ ہے. لہو الکبریاء فی السماوات. اس میں حکمت ہوتی ہے. اگر رزلٹ موافق نہیں نکلا تو یقین کے ساتھ جان لینا چاہیے کہ اسی میں خیر ہے، اسی میں خیر ہے. سالوں سے دعا کر رہا ہے اور بظاہر دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، اس لیے دعا کرنا چھوڑ دیا. یہ بزدلی کی بات ہے، یہ بندگی نہیں ہے، یہ بلہوسی ہے. کھولے ہو یا نہ کھولے در، اس پہ ہو کیوں تیری نظر، تو بس اپنا کام کر، یعنی صدا لگائی جا. ہمارا کام ہے مانگنا. میں یہ عرض کرتا ہوں اللہ نے لاکھوں کیا کروڑوں دعاؤں کو پہلے ہی قبول کر رکھا ہے. اگر ایک بھی دعا ہماری ایک بھی دعا اللہ قبول نہیں کرتا ہے، کوئی شکوہ نہیں، شکایت کے لیے کوئی گنجائش نہیں. اگر یوں ہی ذوالجلال ہمیں 1 کوئنٹل میٹ گوشت کے اندر ہماری لاش دنیا میں ڈال دیتا، اس میں کچھ شعور بھی ہوتا، کچھ جان بھی ہوتی، زندگی کوئی رمق بھی باقی ہوتی، ہم کہتے یا اللہ ہاتھ چاہیے پکڑنے کے لیے، آنکھ چاہیے دیکھنے کے لیے، کچھ انسٹرومنٹ چاہیے سننے کے لیے، کچھ آلہ چاہیے بولنے کے لیے، وغیرہ وغیرہ. ہم آرگنز کی درخواست کرتے. دم لینا مشکل ہو رہا ہے، آکسیجن چاہیے، لائٹ چاہیے، وہ چاہیے. گویا نعمتوں کا شمار ہم نہیں کر سکتے جو پہلے ہی ذوالجلال نے عنایت فرمائی ہے. یہ حق یا نہیں؟ اب جو ہماری ضرورتیں ہیں وہ بہت چھوٹی چھوٹی، بڑی ضرورتیں ذوالجلال نے پہلے ہی دے رکھی.
ایک بزرگ سن رہا تھا، ان کی ایک آنکھ خراب ہو چکی ہے، تو علاج کے لیے رابطہ کیا. انہوں نے کہا کہ ہم ڈونیٹ کی ہوئی آنکھ آپ کو دے سکتے ہیں، لیکن یقین سے کہہ نہیں سکتے کہ آپ کی آنکھ ٹھیک بھی ہو جائے یا نہیں، لائٹ آئے گی یا نہیں، ہم یقین سے کچھ کہہ نہیں سکتے. تو انہوں نے جواب فرمایا پھر فائدہ کیا آپریشن سے؟ اب میں بھی عمر رسیدگی کے ایام گزار رہا ہوں، صبر ہی کرتے ہیں. میں نے یہ واقعہ اس لیے پیش کیا، اوریجنل آرگن کوئی دنیا میں دے نہیں سکتا، ہماری یہ آنکھ کوئی دے نہیں سکتا، ہمارے یہ کان کوئی دے نہیں سکتا. 130 ملین لائٹ ریسپٹرز ہیں آپ کے اندر، اور کان جو آؤٹ سائڈ میں یہ فلیٹ ہے، اب تک سائنسدان نے اس کو ایجاد نہیں کیا. کان کے اندر ایسا سوفسٹیکیٹڈ سسٹم ہے ہمارے سننے کے لیے کہ نان مسلم پکار اٹھا، would he not hear who has made ear؟ جس نے ہمارے سننے کے لیے ایسے کان بنائے، کیا وہ ہماری فریاد نہیں سنے گا؟ ہماری دعا نہیں قبول فرمائے گا؟ دوستو، ہماری سننے کی ہماری سماعت کے لیے، ہمارے سننے کے لیے جب اللہ پاک نے ایسا انتظام کر رکھا ہے، ہماری دعا کیوں نہیں قبول فرمائے؟ لیکن یاد رکھیے، this is deed of subhanahu wa ta'ala, we cannot comprehend it. یہ اللہ کا فعل ہے، ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے. میں مثال سے سمجھاتا ہوں کہ بعض دفعہ کسی کی قسمت میں اس کے گناہوں کی وجہ سے مصیبت لکھی ہوئی ہے کہ اس کو مصیبت آنے والی، لیکن وہ کنڈیشنل ہوتی ہے کہ اگر وہ صدقہ کرے گا تو مصیبت ٹل جائے گی، اگر وہ دعا کرے گا مصیبت دور ہو جائے گی. وہ دعا کرتا ہے، سال بھی گزر گئے، بظاہر دعا قبول نہیں ہوتی. اللہ نے فیصلہ فرمایا کہ 1000 دعاؤں کے بعد یہ مصیبت اس سے ہٹا دوں گا. مثال، اس نے 1000 دعائیں مانگی اور مصیبت ٹل گئی، لیکن اللہ جبریل امین کو نہیں بھیجیں گے کہ اس شخص کو وحی بھیجو، الہام بھیجو کہ تیری مصیبت دور ہو گئی. وہ اگر وہ الہام کسی پر وارد بھی ہوتا ہے اس کو ولی اللہ کہتے ہیں، لیکن ہر بات پر الہام ضروری نہیں ہے. جب اللہ چاہے، جس کے بارے میں چاہے الہام فرماتے، لیکن عوام الناس کے بارے میں کوئی الہام نہیں، کوئی انسپریشن نہیں. اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک دعائیں قبول فرماتے ہیں جب تک بندہ جلد بازی نہ کرے، ما لم یعجل. عرض کیا گیا یا رسول اللہ جلد بازی کیا چیز ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ یہ کہے کہ میں دعائیں مانگتا ہوں اور اللہ قبول نہیں کرتا، یہی جلد بازی.